ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو برباد کیا، ہم خاموش رہے۔ اس ملک کی اکانومی کو ڈیریل کیا، ہم خاموش رہے۔ اس ملک کے الیکشن سسٹم کو برباد کیا، ہم خاموش رہے۔ اس ملک کے آئین کو روندا گیا، ہم خاموش رہے۔ محض اس ملک کو ٹوٹلی برباد کر دیا گیا، ہم خاموش رہے۔ آپ نے ہمارے لوگوں کو گھسیٹا، سڑکوں پہ مارا، اغوا کیا، اٹھایا، مارا، جان سے مار دیا، ہم تب بھی خاموش رہے۔ اب ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کے اوپر ان کی عزت کے ساتھ کوئی کھیل جائے، ریپ کر جائے اور اس چیز کو چھپایا جائے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اس بات کے بعد ہم خاموش نہیں رہیں گے، نہ ہمیں رہنا چاہیے، نہ ہم کبھی رہیں گے۔ میں نے آج تک پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کبھی بات نہیں کی۔ جو ہوا ملک میں ہونے دو یار، کوئی مسئلے والی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کاروبار برباد کر دیا آپ لوگوں نے ہمارے، ہم نے تب بھی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں یار، مشکل وقت گزار لیں گے، حالات خراب ہو گئے، کوئی بات نہیں یار، مشکل وقت گزار لیں گے، ٹھیک ہے۔ دو ٹائم بھی کھا لیں گے، ایک ٹائم بھی کھا لیں گے۔ لیکن بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ جس شخصیت کے کالج میں ریپ ہوتا ہے وہ ایک میڈیا گروپ کا مالک ہے، اس کے ٹائز سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ ایک سرمایہ دار ہے، اس کے کنیکشنز ہیں، وہ انفلوئنشل ہے۔ اس بات کی وجہ سے اس کو ڈیریل جو ہے اس پورے سسٹم کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بچے جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ کوئی سانحہ ہو جائے گا۔ ایک ڈی ایس پی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بچی کے ساتھ ایسے ہو تو پھر، تو کہتا ہے میری بچی اتنی سستی نہیں ہے۔ تو کیا اس کی بچی سستی تھی جس کے ساتھ یہ سب ہو گیا؟ شیروانو نقوی صاحبہ اٹھتی ہیں، میڈم آپ کو تو اللہ نے عزت ہی اس بات پہ دی تھی کہ آپ نے ایک خاتون کو بچایا تھا ایک موب سے۔ آج آپ اس چیز کی وجہ سے آپ فیمس ہوئی ہیں۔ آج آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ذرا خاموشی اختیار کریں۔ آپ، ہم نہیں کہتے کہ یار یہ واقعہ سچا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے، خدا کرے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہو، اللہ کرے کہ اس کے اوپر خواہ مخواہ کسی نے سیاست کی ہو، بدنامی کی کوشش کی ہو، لیکن کم از کم آپ یہ تو نہ کہیں کہ یار یہ جھوٹا ہے، یہ شرپسند عناصر اس طرح کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کم از کم، آپ عورتیں ہوتے ہوئے، خواتین ہوتے ہوئے، آپ ساتھ تو دیں کم از کم۔ آپ کم از کم اس چیز کو انویسٹیگیٹ تو کریں نا، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ لوگوں نے اس چیز کو بڑھاوا دے دیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس چیز کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے، یہ بچہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گارڈ، یہ ڈرائیور کا نام یوز ہو رہا ہے، پیچھے پس پشت کہانی کچھ اور ہے۔ اور آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے وہ باتیں سن کے یہ پاگل ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور بھائی یہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر سب کچھ جھوٹ ہے، سارا کچھ جھوٹ ہے، اور پھر بھی اتنی تباہی مچی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، ٹھیک ہے، پورے ملک کی اسٹوڈنٹ تنظیمیں باہر نکل گئی ہیں، پورے ملک کے اسٹوڈنٹس باہر نکل گئے ہیں، تو آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یار کچھ تو ہوگا نا اس کے اندر، کوئی تو حقیقت ہوگی نا جو وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس کے بعد ہم نہیں خاموش رہیں گے۔ بات بچیوں اور بیٹیوں پہ آ گئی ہے، ان کی عزتوں پہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم برباد ہو جائیں، کاروبار برباد ہو جائیں، ٹھیک ہے، سب کچھ برباد ہو جائے نا، اس پہ نہیں خاموش رہیں گے۔ اور آپ ہوش کے ناخن لیں، سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں ہم، اور ہم ہر اس مکتبہ فکر کے بندے سے اپیل کرتے ہیں، اور ہر اس سرکاری اہلکار سے اپیل کرتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں، اس سے پہلے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ برباد ہو جائے۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے پولیس والوں کو کہ آپ ان بچوں کے اوپر لاٹھیاں اٹھاتے ہیں، وہ آپ ہی کی بیٹیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے باہر نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور آپ انہی کو مارتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ شرپسندی پھیلا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ کسی ایک شخص کی بیٹی یا بہن نہیں تھی، وہ ہم سب کی بیٹی اور بہن ہے۔ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں۔